اس وقت کوئی گفتگو آپ سے ایسی تفصیل سے یا کسی خاص موضوع پہ کرنی بھی نہیں تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت بہت ہو گیا اور معمول کے مطابق جو رمضان شریف میں چلا آتا ہے اور رمضان کا گزشتہ حصہ جس کے مطابق بیتا وہ اس وقت ذکر ہے، لیکن اور یہی گفتگو فجر کے بعد ہونی چاہیے تھی صبح، لیکن چونکہ جگرتا ہو جاتا ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں سماعت میں آتی ہیں، شعور قبول نہیں کرتا. آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں اور ایک نو کی خدمت کا موقع فراہم کیا ہے، تہہ دل سے ہم آپ کے ممنون ہیں. حقیقت میں آپ نے بڑا کرم فرمایا، بڑی مہربانی کی کہ آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی سے انٹرویو اور رجسٹریشن اور یہ چیزیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی صورت اسے کوئی سالانہ میلہ نہیں بنانا چاہتے. فضول میں خام خواہ سال ہا سال تک ملاقات نہ ہو، برسوں کوئی بات نہ ہو، ہم کوئی فکر کی بات کریں اور وہ نہ سمجھیں اور وہ بات شناسائی نہ رہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سال بعد، 2 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اب آنا ہے. تو یہ سالانہ میلوں جیسی صورت ہوتی ہے، یا پھر وہ لوگ کریں جن کا مقصد کوئی اچھی فوج تیار کرنا ہو کہ جو بھی آئے ویلکم. تو ایسے جان بوجھ کے نہیں کیا کہ تھوڑے لوگ ہوں لیکن وہ بات سنیں سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر وہ سمجھیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو آئندہ ایک تعلق قائم رہے، وگرنہ کوئی معنی نہیں رکھتے. تو جو لوگ واپس گئے یا جو کچھ آپ دیکھتے رہے، اس کی اصل بنیاد یہ ہے، کوئی شوق کوئی ذوق ہی نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں کو جمع کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں تو ہر جگہ دینی اجتماع میں جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور خیال یہ ہے کہ 3 کام ہمیں اس سال کرنے چاہیے. کہ 10 دن جو ہیں، 9 دن اللہ ہی جانتا ہے کتنا وقت ہے، لیکن ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم مخدومیت کے مزاج کو توڑیں. کہ ہمارے ہاں یہ بات ہے بھی اور ہم اسے رائج بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو مخدومیت کا مزاج ہے نا، اس کو توڑنا چاہیے. کہ لوگ میرے خادم ہیں، لوگ میرا کام کریں، پانی مجھے کوئی اٹھ کے پلائے، جوتے کوئی میرے پالش کر دے، کوئی چائے لا کے دے دے، اور یہ جتنی مخدومیت کی چیزیں ہیں اس کو توڑنا چاہیے.
آپ یہاں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے اور توسل سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، لیکن اس مزاج کو توڑنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ یہ مخدومیت کا مزاج نہیں بنانا، اپنے کام خود کرنے ہیں، اپنے جوتے بھی یہاں سے لے کے جانے ہیں مسجد میں، پہننے بھی خود ہی ہیں، اور کھانا بھی خود ہی کھانا ہے، اور پلیٹ بھی اٹھا کے خود ہی رکھنی ہے، اور لائن میں لگ کے چائے بھی لینی ہے، اور لائن میں کھانا بھی لینی ہے۔ یہ مزاج آدمی کی سمجھ میں اگر آ جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی، اور یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہی دیکھا اور یہی سنا، بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ لکھنؤ اور رائے بریلی میں جب وہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فیصل ایوارڈ مل چکا تھا انہیں، دنیا جہان میں ان کی شہرت تھی، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی پہلی مرتبہ رائے بریلی، تو ان کی عمر اس وقت 70 کے قریب تھی، بہت معتقد، بہت لوگ، مجمع، سب کچھ۔ عصر کی نماز کا وقت آیا تو خاموشی سے اٹھے، اپنا وضو کیا اور اپنے جوتے لے کے خود پہنے اور مسجد چلے گئے، اور عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، اپنے جوتے خود پہنے اور جوتے اٹھا کے مسجد میں اندر رکھ دیے۔ کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک انہونی چیز تھی کہ نہ کوئی خادم لپکا، نہ کوئی آگے ہوا، نہ کسی نے اتنی زیادہ نوٹس لیا کہ کیا چیز ہے، لیکن یہ مخدومیت کا مزاج ختم کرنا چاہیے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا اصل کتاب و سنت کو آپ دیکھیں تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسے ہی تھا، حدیث میں آیا ہے کانا یختم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے، اپنے جوتے میں کوئی ٹانکا لگانا پڑ گیا خود ہی لگا لیا، تو طاہر و مطہر تھے، ان کے کہاں جوئیں ہوتی، لیکن چونکہ پبلک میں بیٹھتے تھے تو ہوتا ہے کبھی کہ کسی سے جوں چڑھ جائے کپڑوں پہ، تو اپنے کپڑے خود ہی دیکھ لیا کرتے تھے، مسواک بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، تو ایک یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں مخدوم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چونکہ میں مخدوم ہوں اس لیے مجھے سب سے پہلے اچھا کھانا ملنا چاہیے، میں مخدوم ہوں اس لیے میرے سائن سب سے آخر پہ ہونے چاہیے۔ یہ سب کبر کی صورتیں، چونکہ میں بڑا آدمی ہوں اس لیے میری رائے ضرور ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں انسان کو ایک ٹکے کا نہیں رہنے دیتی اور بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے، اور جب اسے عام پبلک میں کوئی خدمت کرنے کے لیے نہیں ملتا تو چاہتا ہے کہ اس کا جبر، تحکم، بڑائی، اس کا زور، اگر ایک اکیلی بیوی ہے تو اس پہ چلے، 4 بچے ہیں تو ان پہ بھی چلے، سارے گھر اور خاندان پہ چلے۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ جو یہاں آئے ہیں تو اس مزاج کو توڑ دیجیے، توقع ہی نہ کیجیے کہ کوئی آپ کی خدمت کرے، اپنے کام خود کیجیے۔ پنکھا تیز ہے، کم ہے، وہ تو خیر انتظام کی بات ہے، لیکن ایک یہ مزاج توڑنا چاہیے اور انسان بن کے رہنا چاہیے۔ یہ جو مذہب کے نام پہ لوگوں کا استحصال ہوتا ہے اور لوگوں کی غلامی کی شکلیں بنتی ہیں، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ آدمی غلط فہمی سے اس مسئلے میں پھنس جاتا ہے کہ میں ذرا پاک ہو گیا ہوں، نیک ہو گیا ہوں، مقدس ہو گیا ہوں، میں نے بڑی عبادت کر لی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوں، تھک گیا ہوں، پیار چائے پلا دو، کچھ نہیں، نہ کریں آپ عبادت، خود پئیں چائے،
اس پہ بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمیں بڑی خوشی ہو اگر ہم ان 10 دنوں میں تھوڑا سا صبر سیکھیں۔ یہ صبر زندگی کے بہت بڑے حقائق میں سے ہے۔ صبر کرنا ہے۔ 4 آدمی آگے کھڑے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، صبر کر کے میں نے 5واں ہی ہوں، ٹھیک ہے آ جائے گی باری، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ واش روم صاف نہیں کسی نے کیا، اچھا میں کر دیتا ہوں، صبر کرنا ہے نا۔ ایذا اور تکلیف جو آپ کو پہنچی، اس پہ صبر کرنا ہے کہ یار ٹھیک ہے، زندگی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ کھانا خراب ہے، صبر کر، کوئی عرض نہیں۔ جس پروردگار عالم نے ہمیشہ اچھا کھلایا ہے، ایک دن اگر ایسے آ گیا تو کیا ہو گیا، کوئی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ بجلی نہیں ہے، اگرچہ الحمدللہ یہاں یہ صورتحال نہیں، اللہ کا شکر ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے جنریٹرز دیے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 منٹ بھی نہیں گزریں گے اور انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی۔ لیکن فرض کر لیجئے نہ ہو تو صبر کر، کوئی حرج نہیں۔ صبر کے ساتھ وقت گزارنا، تکلیف پہنچی ہے، صبر کر۔ میں نے سونا ہے اور کچھ بچے باتیں کر رہے ہیں تو انہیں سمجھا دینا ہے کہ بیٹے آپ اب سو جائیے، اب ہم سو جائیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ روش قیامت تک نفع دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں کہتا ہے کہ صبر کرو، اور کہتا ہے کہ یوفی الصابرون، اور جو لوگ صبر کرتے رہے ہم ان کو بغیر حساب کے اجر دیں گے۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قوموں کی امامت ان کو دی لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ خدا بار بار جو صبر کہتا ہے نا، انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ صبر مظلومیت نہیں ہے، صبر حالات کو دیکھ کر نتائج کے انتظار کا نام ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو کبھی کبھی ایک بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے آسمان پہ، کئی دن نہیں برستا۔ روز آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں مسجد سے تو نظر آتا ہے اچھا وہ بادل کا ٹکڑا ہے، پھر دوسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر 10ویں دن بھی کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس بادل کو عرب صبیر کہتے۔ صبیر کا مطلب اپنی جگہ پہ جمع ہوا۔ تو اس لیے معاشرے میں، گیدرنگ میں، سوسائٹی میں اگر کوئی بھی شخص دنیا اور آخرت بنانا چاہے، صبر کے بغیر نہیں بنتا۔ اللہ نے تعریف کی ہے جس شخص کو کسی امتحان میں خدا نے ڈال دیا تھا، اللہ نے کہا نعم العبد، ہمارا بڑا ہی لائق، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بڑا بابو آدمی تھا، نعم العبد، میرا بڑا ہی قابل تعریف انسان تھا، انا وجدناہ صابرا، میں نے اسے صبر کرنے والا پایا، نعم اللہ، میرا بڑا ہی پیارا بندہ تھا، انہ اواب، ہر مصیبت میں میری طرف رجوع کرتا، ہر مصیبت میں مجھے پکارتا۔ اس لیے یہ دوسری چیز ہے صبر، جو آپ سے عرض کرنا تھا، یہ اعتکاف بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اسے نکالنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں آنا کسی مقصد کے تحت ہے۔ آپ یہ 10 دن اس صبر، اور جو پہلی بات آپ سے عرض کی کہ مخدومیت کے مزاج کو ختم کرنا، اگر آپ گزار لیں تو انشاءاللہ اس کا نفع آپ کو ساری زندگی، ممکن ہے پورے سال ہوتا رہے کہ ایک چیز سیکھ کے آئے ہیں، ورنہ اس اعتکاف کا، ان چیزوں کا کیا فائدہ آخر کیا؟ ایک ہے اعمال اور ایک ہے ملکات۔ اعمال اور ملکہ میں فرق ہے۔ اعمال تو یہ ہیں کہ آپ نے عبادت کی، ابھی آپ 4 گھنٹے کھڑے رہے،
ایک یہ ہے کہ یہ جذبہ اندر سے ہونا کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا رہوں، کھڑا ہونے کا موقع ملے یا نہ ملے، یہ اندر جو ہے نا آمادہ ہو جائے کہ یار اللہ کے لیے کھڑے رہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کروں، اللہ کے لیے یہ پیسہ خرچ کروں، پیسہ ہو نہ ہو، یہ جو اندر ملکہ ہوتا ہے نا، اصل میں انسان اس سے پہچانا جاتا ہے اور اسی پہ انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں نے اس بندے کو موقع ہی نہیں دیا 4 گھنٹے کھڑے ہونے کا، اس کی زندگی میں آئی نہیں وقت، ایسا دور ہی نہیں آیا، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں دے دیتا اس بندے کو تو یہ کھڑا رہتا، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں اسے دولت دے دیتا تو یہ بے تحاشا میرے راستے میں خرچ کرتا۔ تو یہ جو ملکات ہیں نا، یہ اصل چیز ہے۔ شاہ اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اس پہ بحث کی۔ تیسری چیز آپ خود سے جانیے، کوئی ایک چیز اللہ تعالیٰ سے لے کے جانی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہے نا اس میں اپنی بخشش کروانی ہے، یہ 10 دن جو ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ سے ایک اچھی جاب لے کے جانی۔ یہ جو 10 دن ہیں ان میں خدا کے ساتھ طے کرنا ہے کہ مجھ میں یہ جو برائی ہے نا ایک، اللہ میں اسے چھوڑ دوں گا تو میری مدد کر، میں جھوٹ بولتا ہوں، تیری مہربانی تو نے 10 دن کے لیے اپنے گھر پہ بلا لیا ہے، نہیں بولوں گا، طے کر کے جانا ہے۔ آپ خود طے کریں جو آپ کا جی میں آئے، طے کر کے جائیے کہ اے رب بلایا ہے، توفیق دی ہے اور توفیق دیتا رہے، تو اس مرتبہ یہ طے کرنا ہے کہ میں رات کو ضرور تہجد پڑھا کروں، یہ طے کرنا ہے کہ اے رب تیری مہربانی، گرمیاں ہیں روزے رکھوں گا، جب بھی گرمی شدید پڑے گی روزے رکھوں گا اللہ تیرے لیے۔ کوئی چیز جو آپ کا جی چاہے ایک طے کر دیجئے، اس کی برکات اور اس کا ملنا آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بندہ طے کر لیتا ہے تو خدا اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، انسان کسی چیز کو طے کر لے خدا کی تقدیر بدل جاتی۔ توفیق باندازہ ہمت ازل سے، توفیق باندازہ ہمت ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا۔ یاد رکھو اللہ ہمیشہ اس انسان کو توفیق دیتا ہے جو ہمت کرے۔ آپ ہمت نہیں کریں گے کوئی توفیق، ہمت کریں، بس آپ طے کریں کہ خدا سے اس مرتبہ نہیں ٹلنا جب تک وہ یہ طے نہ کر دے کہ پچھلے معاف ہو گئے، آئندہ زندگی شروع کریں۔ اب یہ طے کر لیں کہ اس مرتبہ یہ طے کر کے جانا ہے کہ میں تیری بندگی اور عبادت کرتا ہوں، کچھ بھی وہ آپ کا اپنا ذوق۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، عبادت کیجئے، یہ 3 باتیں تو عرض کر دیں، عبادت کیجئے، نفس ٹوٹنا چاہیے، نفس پہ بوجھ پڑنا چاہیے۔ 4 گھنٹے آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، بہت سے لوگوں نے پاؤں میں دکھن محسوس کی ہوگی، بہت سے لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پاؤں درد کرنے لگے۔ اس پہ یہ بھی ہے کہ یار بڑا مشکل مسئلہ، اور یہ بھی ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے، اللہ ان گرمیوں میں تو نے توفیق دے دی، پتہ نہیں آئندہ زندگی میں گرمیاں آئیں گی بھی کہ نہیں آئیں گی، آئندہ یہ ماحول ملے گا کہ نہیں، آئندہ کوئی قاری سنائے گا یا نہیں سنائے گا۔ ایک یہ بھی پہلو ہے، انسان جب تک اشیاء کے مثبت اور منفی پہلو سوچنے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ یہ بھی پہلو ہے کہ خدایا کوئی نہیں، 10 دن ہی ہے، تھک گیا ہوں تو کیا ہوا۔ عبادت میں آپ ایک آیت پہ غور کریں، اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ،
اپنے آپ کو تھکائیں، یہ ترجمہ ہے اس کا، اپنے آپ کو تھکائیں۔ کس چیز میں تھکائیں؟ تجارت کریں، دکانداری کریں، کیا چیز ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکائیں؟ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں تو خدا کی اتنی عبادت کیجئے کہ آپ کو تھکن محسوس ہونے لگے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ وہ تو جس چیز سے بھی فارغ ہوں گے وہ بھی تو عبادت ہی ہوگی۔ نبی تو معصوم ہی ہوتا ہے، نبی تو پانی بھی پیے تو عبادت ہے، نبی تو کسی کو ڈانٹ دے تو بھی عبادت ہے۔ کس چیز سے آخر فارغ ہو جائے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جب آپ دعوت سے، لوگوں میں دین کی محنت کرنے سے اور لوگوں میں بیٹھنے سے، ان سب چیزوں سے فارغ ہونا، تو تنہائی میں اللہ کی اتنی عبادت کیجئے کہ آپ کو تھکن محسوس ہونے لگے۔ یہ نبی سے تقاضا ہے اللہ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا کہتا ہے عبادت کریں اتنی کہ آپ ذرا سے تھک جائیں، تھکن محسوس ہونے لگے۔ اس لیے 4 گھنٹے میں جو تھک گیا ہے نا، اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور اپنے آپ کو تھکایا ہے۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ رزق حلال کماؤ، یہ بھی عبادت ہے، ڈیوٹی دو، یہ بھی ٹھیک ہے یار، مگر جو اصل خدا کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، خدا کی یاد ہے، ذکر ہے، اس میں کیوں نہیں تھکتے؟ اپنے نفس کی مخالفت کرے، کچلے اپنے نفس۔ نفس جو کچھ چاہتا ہے نہیں دینا، آرام ہے نہیں، تھکانا ہے اپنے آپ۔ اس لیے خدا کا ذکر، خدا کی یاد، خدا کا نام، نماز اتنی پڑھنی ہے کہ تھکن محسوس ہونے لگے۔ بات اگر سمجھنی ہو تو ایک ہے قانون اور ایک ہے ذوق، دو چیزیں الگ ہیں نا۔ قانون یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنی اولاد پہ اتنا خرچ کر سکتا ہے، اور وزیر اعظم کا ذوق یہ ہے کہ کہتا ہے میری اولاد پہ ملک قربان۔ قانون اور قاعدہ تو یہ ہے کہ روٹی اور سالن، اور ذوق یہ ہے کہ یار کوئی چٹنی ہوتی، توس ہوتے، شہد ہوتا۔ ذوق اور حکم میں فرق ہے، ذوق الگ چیز ہے، حکم الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہر آدمی کا ذوق الگ ہے اور جو وہ ڈیوٹی ہے وہ الگ ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی، اللہ کی بڑی رحمت ہے اس پہ کہ اس کا پیشہ اور ذوق ایک ہو جائے۔ دنیا میں کسی آدمی کا پیشہ اور ذوق ایک ہو جائے، کیا کہنے اس کے۔ شاعر ہے، گورنمنٹ کہے کہ اتنی غزلیں لکھ کے لاؤ تو تمہیں پیسے بھی دیں گے، سرکاری شاعر ہو، تو شاعر بھی ہے اور اس کا ذوق بھی ہے، شعر بھی کہتا ہے اور اس پہ پیسے بھی ملتے ہیں، تو ذوق اور نوکری ایک ہی ہو گئی نا۔ ڈاکٹر ہے اور اندر سے بھی ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے اندر سے سائنٹسٹ بھی ہے، اور اوپر سے گورنمنٹ بھی پیسے دیتی ہے، تو ذوق اور اس کی اجرت ایک ہو گئی۔ اسی طرح ایک ذوق ہے اور ایک امر، حکم ہے۔ اللہ کا حکم اور چیز ہے اور اللہ کا ذوق اور چیز ہے۔ حکم یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لو، 20 پڑھ لو۔ حکم یہ ہے کہ پارہ سوا پارہ بس کافی ہے۔ رمضان میں 1 مرتبہ قرآن کریم کا تراویح میں سنانا سنت ہے، بس حکم یہ ہے۔ ذوق یہ ہے کہ کھڑے رہو،
ذوق یہ ہے کہ زیادہ پڑھو، ذوق یہ ہے کہ 3-4 پارے روز پڑھو، ذوق یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنا تمہیں اپنے قریب کھینچوں گا سارے سال میں اتنے قریب نہیں ہو سکتے۔ ذوق یہ ہے کہ عبادت، اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس ماہ مبارک میں اس کی عبادت کریں۔ اس لیے آپ جو تشریف لائے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھیے، دیر تک اللہ کو یاد کیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہمارے اس ماحول میں، اگلی بات آپ سے عرض کریں، ذوق یہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں یہ سنت سے قریب تر ہو، بس مشائخ کے یہاں خانقاہوں میں ختم ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اعمال جتنے سنت کے زیادہ قریب ہے نا، جو اس سے قرب اللہ کا ملتا ہے وہ غیر سے کبھی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے ایسے کرنا چاہیے۔ تراویح کے 4 اور 8 کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، بسم اللہ ضرور پڑھیے، کچھ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ذی العزت والعظمت ہیں، ہاں غلط بھی پڑھتے۔ یہ اس مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے ہم پہ بھی اعتراض کیا تھا، پھر 4 کتابیں دکھائیں تو انہیں اطمینان ہوا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ذی العزت والعظمت، یہی پڑھتے ہیں نا۔ عربی میں یاد رکھو، عظمہ ہڈی کو کہتے ہیں، ایک ہڈی۔ پاک ہے اللہ کی ذات جو عزت، طاقت، غلبے والی ہے اور ہڈی والی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غلط ہے یہ، فرق ہے جاننے اور نہ جاننے کا۔ ہم پڑھتے نہیں نا، اور ہم اہل علم کی مجلسوں میں بھی نہیں بیٹھتے۔ کبھی مت پڑھو والعظمہ، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اگر پڑھنی ہے تو ہمیشہ پڑھیے سبحان ذی العزت والعظمت۔ عظمت، عظمت، فرق ہو گیا نا۔ عظمت، عظمت کا مطلب عزت والی ذات، طاقت، غلبہ، یہ اصل ہے۔ یہ تو خیر لقمہ ڈاکٹر صاحب کا برائے سجدہ صاحب، بات کیا تھی؟ تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں، پڑھیے، درود شریف پڑھیے، کون منع کرتا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ 4 تراویح کے بعد اتنی دیر بیٹھنا، آرام کرنا جتنی دیر میں پڑھی گئی۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے، بسم اللہ، کیا حرج، فریش ہو جاتا ہے، ایک کولڈ ڈرنک پیتا ہے، ایک لیٹ جاتا ہے، سب صحیح ہے یار، کوئی غلط نہیں، سب صحیح۔ کبھی بھی لوگوں پہ حکم بغیر دلیل کے نہیں لگانا چاہیے۔ شریعت نے جن چیزوں میں لوگوں کو آزادی دی ہے، لوگ اس آزادی کو سلب کریں گے تو وہ لوگوں کو کفر تک پہنچا دیں گے۔ شریعت نے جن معاملات میں آزادی دی ہے، اگر مذہبی پیشوا اس آزادی کو سلب کریں گے بغیر دلیل کے، لوگ کفر تک پہنچیں۔ اس لیے سب چیزیں درست ہیں، لیکن ہم مڑ کے جب دیکھتے ہیں پیچھے کے صحابہ رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، تبع تابعین کیا کرتے تھے، وہ مکہ والے 4 تراویح پڑھی اور اٹھ کے طواف ایک کر لیا، طواف کر کے 7 چکر لگا کے آہستہ آہستہ بیٹھ کے، جب بیٹھے تو امام نے اگلی 4 رکعتیں پڑھا دی۔ مدینہ منورہ میں تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 4 رکعتیں تراویح کی پڑھتے تھے،
اور اٹھ کے پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے. کتنی دیر بیٹھ کے کرنا کیا ہے، 4 نفل پڑھ لیتے ہیں. تو 20 تراویح اور 16 رکعتیں اور ہو گئیں، 36 ہو گئیں. اور 3 وتر 39، اور 2 سنتیں جو پہلے پڑھی تھی 41، اور 4 فرض 45، اور 2 نفل اگر آخر پڑھے تو 47، اور اگر پہلے بھی 4 سنتیں پڑھی تھیں غیر موقدہ تو یہ 51 رکعتیں ہیں. اور خدا کسی کو توفیق دے تو یہ 1500 رکعت بن جاتی ہے پورے مہینے میں. اور ایک چیز قبول کر لیں، ایک سجدہ قبول کر لیں، ایک پائی قبول کر لیں، ان کی مہربانی، ان کی عنایت، ان کا کرم، ان کی بندہ پروری، ان کا احسان، دائمی اور ابدی احسان. تو اس لیے جتنی چیزیں اسلاف کے قریب ہیں نا، یہاں کا ماحول یہی ہے کہ ہم اس کے قریب کر رہے ہیں. فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، یہی ثابت ہے. تراویح ہے، وتر ہے، نفل ہیں، دعائیں خود کرو یار. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دعا نہیں ہے، اس لیے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. تو اس لیے جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا یہ طرہ امتیاز بنے کہ سنت سے قریب تر چیز، ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کے قریب تر چیز، جو مسائل انہوں نے طے کی ہیں بس کافی. کتاب و سنت کے قریب تر چیز. اس لیے بڑا خطرناک راستہ ہے بہت، جو بالعموم گمراہی پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ کسی بھی شخصیت کے متعلق یہ سمجھ لینا کہ یہ معصوم. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے، ختم ہوا قصہ. بس مشائخ، بڑے علماء، ہر ایک سے خطائیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے اعمال قابل توصیف و گرفت دونوں طرح ہوتے. اس لیے ہمیشہ کتاب و سنت اور اجتہاد مجتہدین کا جو ہے اس کے قریب رہنا چاہیے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ اصل ہے. سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے شخصیات کے گرد تقدس کا دائرے لگانا یہ بڑے خراب کرنے والے اعمال ہیں، ان سے بچنا چاہیے. انتظامی چیزوں میں آپ نے دیکھا ہے یہ جو افطار ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کھجور، پانی، بالکل سمپل افطار اور نماز. ہمیں کہیں نہیں یہ ملا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے یا کسی نے بھی مغرب کی نماز میں تاخیر کر دیو کیونکہ روزہ ہے لہٰذا افطاری کرنی ہے، بیٹھے رہیں کھانا وانا کھا کے نماز. کہیں بھی نہیں. اس کے برعکس ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو عام طور پہ نماز مغرب کی پڑھا دیتے تھے پھر افطار کرتے تھے. اگر وہ افطار بعد میں بھی کرتے تھے تو اٹ مینس کہ اتنا سمپل افطار پہلے ہوتا تھا کہ مغرب کے فرض پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ تردد نہیں تھا. ایک آدھ کھجور کھا لیتے ہوں گے، ایک گھونٹ پانی کا پی لیتے ہوں گے، یہی ہوتا ہوگا نا. وہ جو راوی کہتا ہے کہ نماز پڑھائی اور پھر افطار کیا امیر المومنین عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تفصیلی طور پہ جو چیزیں بھی بیٹھ کے چکھی کھائیں. کوئی بھی رائے رکھیں. اس لیے جو سنت سے قریب تر ہے یہی سمجھیں، یہی اساتذہ نے پڑھایا تھا. اس لیے کوئی تکلف نہیں ہے، سمپلی کھجور اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ افطار کرتے تھے، کھجور پہ، اور کبھی شربت پہ، اور کبھی پانی پہ. یہ کریں اور نماز پڑھیں. جو اصل وقت ہے نماز کا اس کو تاخیر. اور سحری میں البتہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ سحری میں فجر جلدی پڑھاتے تھے. یہ آیا ہے حدیث میں. اسی کے مطابق 3:30 بجے کے قریب فجر ہو جائے گی. 3:30 ہی ہے نا، 3:30 بجے وقت ہے. فجر آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اللہ کو یاد کیجئے، بیٹھیے، جا کے سو جائیے. ایک چیز البتہ ہے، کل سے نہیں شروع کریں گے، پرسوں سے. وجہ اس کی ہے کہ ساری رات آپ جگے ہوئے ہیں نا. وہ یہ ہے کہ یہ کبھی مت سمجھنا کہ یہ سنت ہے. ہم بار بار اسی لیے صراحت کرتے ہیں کہ صراحت نہیں ہوتی، لوگ غلط کرتے ہیں. پرسوں سے فجر کی نماز کے بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ یاسین دن کے آغاز میں پڑھا کرو، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے. ایک تابعی کی روایت ہے، عطا رحمت اللہ علیہ. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، ایک قرآن پاک کا ثواب ہو گیا. امت میں بالعموم غفلت یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ، مشائخ، اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے اور جو زندہ ہیں، ان کے لیے کوئی ایصال ثواب عام طور پہ نہیں کرتے. تو فجر کی نماز کے بعد وہ صورتیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 3 مرتبہ پڑھو، 4 مرتبہ پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، وہ ہم کر لیتے ہیں اس صراحت کے ساتھ کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ صرف ایک سکھانے کا طریقہ ہے. آپ اپنے گھر جائیں، فجر جب بھی پڑھیں، یہ اپنے بزرگوں کے لیے ایک ایصال ثواب کریں. ایک اچھی چیز ہے، یہ سیکھ لینی چاہیے. قاری صاحب پڑھیں گے سورہ یاسین، آپ بھی پڑھیے. آپ نہیں پڑھنا چاہتے جا کے سو جائیے، ہمیں کیا. تو یہ چیز اس لیے فجر کے بعد وہ کچھ صورتیں پڑھیں گے، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، ایصال ثواب ہے، دعا ہے، بس ختم. اس کے بعد آپ اشراق تک بیٹھیں نہ بیٹھیں آپ کی مرضی، چاشت پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی. دوپہر کو صبح سے کوئی 7-8 گھنٹے کے بعد اچھی طرح نیند پوری کیجیے. کبھی بھی عبادات کے معاملے میں نیند جو ہے نا اس کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہیے. کبھی ہوا سو ہوا، وگرنہ انسان کی نفسیات پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے. ڈٹ کے سوئیں، 8 گھنٹے سوئیے. پھر اس کے بعد 11:30 12 یہاں پہ علماء ہیں، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے کہ آپ نے اپنی نماز سنانی ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے. جنازے کی نماز ہے، اسے سیکھنا ہے، کوئی حرج نہیں. اب تک نہیں سیکھی تو اب سیکھنے کا موقع آ گیا نا یار. ایک بوڑھا سفید بال حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا اور کہا حضرت بڑے عرصے سے آنا چاہتا تھا، فرصت ملی ہے. انہوں نے کہا کیوں آئے؟ اس نے کہا زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، توبہ کے لیے آیا ہوں. بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ بڑے ذہین ہیں، کبھی کسی کے سوال کا جو جواب ہے اس میں شرمندہ بھی، یعنی چپ بھی ہوئے، شرمندہ تو غیر مناسب لفظ ہے، خاموش بھی ہوئے ہیں کبھی. تو فرمانے لگے ہاں ایک بابا ایسے آیا تھا، تو میں نے کہا مہربان بڑی دیر کی، بہت دیر کی مہربان آتے آتے. تو کہنے لگا حضرت موت سے پہلے آ گیا ہوں. میں نے کہا جی. تو کہنے لگا حضرت بس یہ کافی ہے، مر تو نہیں نہ گیا، موت سے پہلے آ گیا ہوں نا، یہ کافی ہے. بات میں جس کی ذہانت پہ تعجب ہوا، بات یہی ہے. نہیں سیکھی تو نہیں سیکھی یار، نہیں ہوا، اب سیکھ لیں گے. اپنی نماز سنائیے، جنازے کی نماز سیکھیے کہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں. اور کیا چیز؟ دعائے قنوت ہے، یہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے. بس سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد ضم سورت کو ملانا ہے. تو وزیر داخلہ رحمان ملک کی طرح نہیں، وفات کل اللہ سیکھ لینی چاہیے. شاید وزیر بن جائے اور پڑھنا پڑ جائے.
تو تشہد التحیات للہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ پڑھتے ہیں التحیات للہ. یہ اتا کیا چیز ہے یار؟ کچھ نہیں، غلط. التحیات للہ، تحیات میری زندگی بھر کی عبادت. تحیہ یہ لفظ ہے، التحیات للہ نہیں ہے، التحیات للہ. نماز تک نہ اگر ٹھیک پڑھی تو جھک ماری کیا پھر کیا؟ ایک ہی تو عبادت ہے جو کرنی ہوتی ہے. اس لیے نماز کی یہ چیزیں، جنازے کی نماز، دعائے قنوت وغیرہ یہاں سب ہوں گے. آپ کسی سے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں. اس کے بعد اس وقت ارادہ ہے کہ ہم سورہ حدید کا مطالعہ کریں، سورہ حدید پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے. سورہ حدید کو سنیے کہ اللہ کہتا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے اور کن کن چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ تم میرے سامنے پیش ہوگے تو تمہیں یہ مراحل پیش آئیں. اس کے بعد ظہر ہے، ظہر کی نماز، پھر کوئی کام نہیں، آپ عصر تک سوئیں. ظہر کے بعد شاید کبھی سورت کی آیات پوری نہ ہوئی تو شاید اس وقت کچھ زیادہ مطالعہ کرنا پڑ جائے، ادروائز کوئی کام نہیں. عصر کے بعد اللہ کو یاد کیجیے، یہ اصل وقت ہے. اللہ نے کہا قبل غروبہا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے میری ایسی تسبیح بیان کرو کہ اس میں حمد ملی ہوئی ہو. سب سے بہترین ذکر کا وقت یا تو صبح صادق سے پہلے یہ تہجد کا ہے اور یا پھر عصر کے بعد ہے. عام زندگی میں بھی کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ عصر کے بعد کوئی کام نہ کرے، عصر سے مغرب تک کا وقت مسجد میں ہی گزارے. اور سب سے اچھا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو قبل غروبہا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے متعلق کہا کہ کوئی چوری کرے تو اسے قسم کھلانی ہے، اور اللہ نے کہا عصر کے بعد وہ قسم کھائے گا، اس لیے کہ عصر کے بعد جو گناہ ہے نا یہ خدا کے عذاب کو جلدی کھینچتا ہے. عصر کے بعد جو گناہ کیے جاتے ہیں اور تہجد کے وقت میں جو گناہ کیے جاتے ہیں تو جس خدا کی گرفت قیامت میں آنی تھی وہ اسی دنیا میں آ جاتی. یہ دونوں وقت ایسے. تو عصر کے بعد سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان، سبحان اللہ و بحمدہ جتنا ہو سکے. مغرب ہے، سمپلی افطاری ہے، کھانا ہے، اور کھانے میں مہربانی کیجیے گا کبھی سالن اپنی پلیٹ میں نہ چھوڑیے. اس پہ بڑی دقت ہوتی ہے، سالن لوگ پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں. اے بھیا خدا کی نعمت ہے، اسی کے لیے تو اتنی محنت ہوتی ہے، تو بچوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ ہے. اور اسی طرح اپنی پلیٹ اٹھا کر خود ہی اس میں ڈال دینا، لائن میں کھڑے ہو کے کھانا لینا ہے، لائن میں ہی چائے لینی ہے، اور فراغت کے بعد اپنی پلیٹ خود ہی اٹھا کے جو بھی شاپر وہاں لگا ہوا ہے اس میں پھینک دینی ہے، تاکہ جو بھی اٹھانے والے ہیں وہ اٹھا لیں گے. کسی کو وہی بات ہے، یہ مخدومیت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام خود کر. عشاء تک آپ کے پاس فرصت ہے، آپ تھوڑی دیر سونا چاہیں تو سو جائیں، جو بھی ہے آپ کے پاس فرصت. بہت فرصت کی چیزیں اللہ کو یاد کریں گے. عشاء پھر 9:15 بجے، 9:15 بجے عشاء میں 4 پارے آج اس لیے ہوئے کہ ایک تو طاق رات ہے، 21ویں ہے. اللہ ہی جانتا ہے اگر آج شب قدر ہو تو اللہ کے ہاں یہ عبادت لکھ لی جائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو اصل بات. اور وگرنہ 3 پارے 9 راتوں میں قرآن پاک پورا کرنا ہے نا. ہمیشہ یہاں تراوی میں 3 پارے پڑھے جاتے ہیں اور 10ویں رات کو ختم. 2 مرتبہ قرآن پاک بہت اس مرتبہ الحمدللہ ہمارے بچوں نے، قاری حضرات نے، سب نے بہت قرآن پڑھا. اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اسی کی مرہون منت ہیں زندگی میں بھی اور موت کے بعد، ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے اب 9 راتوں میں ختم کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک کوئی رات
مطلب یہ کہ 3 پارے باقی بچتے ہیں نا، تو ہم نے اسے اس طرح سے بھی ڈیوائڈ کیا ہے کہ 21، 23، 25 اور 27 اور 29، 5 راتیں، 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں ہیں نا، ہیں نہیں ہے جی، 3 راتیں میں چاہیے نا، لیکن طاق تو 5 ہے نا جی، تو ہر ایک طاق رات میں ایک پارہ بڑھ جائے گا. اب 23 کو بھی پھر 4 پڑھیں، 22 ہے نا، کل 3 پڑھیں گے، پھر 23 کو 4 پڑھیں گے تاکہ عبادت میں زیادہ وقت گزر جائے، پھر 25 کو بھی 4 پڑھیں گے، پھر 27 ہے تو 27 کو بھی 4 پڑھیں گے اور 29 کو 2 پڑھ لیں گے. ہاں 27 کو بھی ہم نے کہا 4 پڑھ لیجئے، ممکن ہے وہی لیلۃ القدر تو عبادت میں وقت گزر جائے، اور 29 کو 2 پڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن دعا ہے اور مصروفیات ہیں، کہنا سننا بھی کچھ ہوتا ہے، تو وہ وقت ہمیں وہاں پہ فائدہ ہو جائے گا، مفید ہو جائے گا، وقت مل جائے گا. یہ چیزیں. اور تراویح کے بعد کھانا بہت سے لوگوں کا ہم نالائقوں سمیت معمول ہوتا ہے کہ ذرا فراغت ہو جائے تراویح سے تو اطمینان ہوتا ہے کہ اب کھانا اب کھا لیں، تو کھانا ہوگا، دسترخوان بچے گا، آپ کھائیے، لیکن اسے سحری نہ سمجھیے، وہ پھر اس کے بعد. اور اس کے بعد یہ آج بیٹھ گئے ہیں، وگرنہ کوئی وقت ہوا تو کچھ بات کریں گے، ادروائز اس کے بعد جن لوگوں نے بھی ذکر اذکار کا تعلق ہے وہ سلسلہ چشتیہ کی 12 تسبیح جو ہمارے مشائخ سے چلی آتی ہے وہی ہوگا ذکر. جن کا نہیں ہے کوئی تعلق اور کوئی 12 تسبیح کی نہیں ہے، اپنا کام کریں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، سوئیں، جا کے آرام کریں، کچھ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ روٹین ہے پورے کی پوری 24 گھنٹے. کویسچن آنسر سیشن وہاں کویسچنز رکھ دیں، لکھ کے رکھ دیں، ظہر کے بعد جواب کر دیں، ٹھیک ہے. جو کویسچن بھی ہے وہاں لکھ کے ممبر پہ رکھ دیں، ایک فولڈر ہے ٹھیک ہے، اس پہ رکھ دیں، ظہر کے بعد بیٹھ جائیں گے، بات چیت کریں. ٹھیک ہے جناب جی. جی ہاں لوگ کرتے ہیں ایسے، ہمارے یہاں یہ رسم ہے جی، افطار 15-20 منٹ ہوتا ہے اطمینان سے کھانا نہ کھا کے، لیکن چونکہ اس کو یہ اصل ہمیں نہیں ہے، یعنی ہم نالائقوں کو نہیں ملی، اس لیے ہم کہتے ہیں بالکل سمپل بات کرو، کھانا اصل ہے، کھانا کھائیں نا. اور گندم بھی پسی ہوئی یہیں کی ہے، خالص گندم کھائیں، مارکیٹ سے تو نہیں آ رہی. مساجد والے جانے جی ان کے کام. نہیں غیر مسلم مسجد میں تو آ سکتا ہے، غیر مسلم کھانا بھی کھا سکتا ہے مسجد جی، ہے بغیر وضو کے بھی اندر آ سکتا ہے. کافر پہ، غیر مسلم پہ شریعت کے جو فروعی احکامات ہیں نا وہ نہیں نافذ ہوتے، وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اصولی طور پہ چونکہ وہ اسلام میں آیا نہیں نا، اس لیے اس پہ ٹھیک ہے جناب.